نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا، اور جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے، مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ ان سے جو بھی ہو سکتا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں کرتے تھے۔ ان مکہ کے مشرکین میں جو بڑے بڑے نامور آپ کے دشمن تھے، ان میں ایک ابو جہل کا نام بھی ہے، اور یہ بڑا ہی متکبر اور ظالم قسم کا کافر تھا۔ ابو جہل، یہ اس کا لقب پہلے تھا ابو الحکم، کہ حکمت کا بادشاہ یا حکمت کا باپ ہے۔ اس طرح اس کو لوگ القاب سے پکارتے تھے کہ یہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسلام کی مخالفت کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن بن گیا، تو اس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا کہ یہ جہالت کا باپ ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو کہ واضح طور پر اللہ کے رسول جو نشانیاں اور علامات لے کر آئے ہیں، وہ اس کو نہیں پہچان رہا، تو پھر وہ کس قسم کا عقل مند آدمی ہے؟ تو اس لیے اس کو ایک بے وقوف اور جاہل آدمی کہا گیا کہ یہ ایک جہالت کا باپ ہے۔ ابو جہل کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ جو دشمن تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس طرح دیگر جو مشرکین اور کافر تھے آپ کی مخالفت میں آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، اسی طرح ابو جہل بھی آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچانے میں اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا کی طرف گئے، اور وہاں پر ابو جہل کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ تو ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی اور بد کلامی کی آپ کے ساتھ۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ ایک جاہل آدمی تھا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے منصب کو نہیں جانتا تھا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا، آپ کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی سے وہاں سے گزر کیا، اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ کا گزر کسی جاہل آدمی کے پاس سے ہو تو اس کو دور سے سلام کریں، یعنی اس کے منہ نہ لگیں اور اس کے ساتھ اس کو جہالت کا جواب نہ دیں۔ وہ تو جاہل ہے، اگر آپ بھی اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے، اس کا جواب دیں گے، تو پھر آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو ایسے جاہل لوگوں کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، اور دور سے ہی ان کو سلام کر کے آگے گزر جائیں۔ قرآن پاک میں تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو یہی درس دیا گیا ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کریں، بس ان سے جان چھڑائیں اور ان کے منہ نہ لگیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا، اور وہاں سے آپ گزر گئے۔ عبداللہ ابن جدعان کی ایک باندی تھی جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تیر اور ان کی جو کمان تھی وہ بھی موجود تھی۔ تو عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو حضرت عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے، اور جب وہ یہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کو گالیاں دی ہیں اور برا سلوک کیا اور بد کلامی کی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے۔ جب یہ الفاظ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو ان کی حمیت اور غیرت جاگ اٹھی، اور غصے سے انہوں نے سیدھا ابو جہل کی طرف رخ کیا۔ اور پہلے بھی ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ شکار سے واپس لوٹتے تھے تو سیدھے حرم میں جاتے تھے۔ اس دن بھی غصے کی حالت میں اسی طرح سیدھے حرم میں گئے۔
جب وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ابو جہل اپنی مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی اپنا جو کمان تھا وہ زور سے ابو جہل کے سر پر مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ تو اس کے جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ کرنا چاہا اور ابو جہل کی حمایت کرنے کی کوشش کی، تو ابو جہل نے ان کو روک دیا اور یہ کہا کہ یہ حمزہ کا حق بنتا ہے، اس کو بولنے دے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس کو تیر مارا اور اس سے یہ کہا کہ اے ظالم، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہیں اور کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے؟ میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور وہ ایک سچے نبی ہیں جو ایک سچا دین لے کر آئے ہیں، تو میں نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس سے لوگ کہنے لگے کہ اے حمزہ، کیا آپ بھی صابی ہو گئے ہیں، یعنی بے دین ہو گئے ہیں؟ اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو بے دین سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہٹ چکے ہیں اور انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں وہی دین حق ہے، اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس کا مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہا کہ میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو ان کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ کیا آپ تو قریش کے ایک سردار ہیں، کیا آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس طرح کے شک اور تردد جب ان کے دل میں پیدا ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اگر یہ حق ہے تو اس سے میرے سینے کے جو شک اور شبہات ہیں دل کے ان کو ختم فرما دے، اور اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر اس سے نکلنے کا میرے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے دل میں جتنے بھی شک اور شبہات تھے ان کو ختم فرما دیا، اور اگلے ہی دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو اللہ نے دین حق دے کر بھیجا ہے، اور میں اس دین کی پیروی کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور آپ کا دین ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت مشرکین یہ جان گئے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ قریش کے اب بڑے بڑے جو سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کی جرت اور غیرت کی وجہ سے اور ان کے غصے کی وجہ سے بہت سارے مشرکین ان سے ڈرتے تھے۔ تو اب ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی تکلیف پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔